حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی آرزو مند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال اور فاطمہ نامی ایک کاہنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں سردار عبداللہ جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو سردار عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت اور نجابت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ناظرین، ام قتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ ام قتال کہنے لگیں، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نقیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر آپ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لے، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں، چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا۔ اس لیے وہب بن عبد المناف نے نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور عقد ہو گیا۔ سیدہ آمنہ اپنے قبیلے میں سیدۃ النساء کہلاتی تھیں۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی خالہ بنت وحیب سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی خالہ کے بدن سے ہیں، اسی بنا پر حضرت حمزہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں امانت دار نور نبوت بن گئیں۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو گود میں لینے سے اس لیے تامل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، اے دایا، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ آپ وہاں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجیے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیں۔ ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گٹھی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الافعال اور حمیدہ الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد کہلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جب سردار عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ چنانچہ عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے
حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول کو ترکے میں ملیں۔ ایمن کا اصل نام برکت تھا، انہوں نے رسول اللہ کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ حضور ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، جس سے ایمن پیدا ہوا۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، اس سے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، عربوں کے ہاں حرب، سخر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اور بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد کا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پردوں والا، مرتبے اور جاہ والا ہے، اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بچہ بھی ہے۔